اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی لم یتخذ ولدا ولم یکن له شریک فی الملک ولم یکن له ولی من الذل وکبرہ تکبیرا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع الفلاح والوباء والقحط والمرض والعلم اسمہ مکتوب مرفوع مشروع منقوش فی اللہ ولکم جسمہ مقدس معطر مطہر منور فی البیت والحرم سید العرب والعجم شفیع الامام صاحب الجود والکرم شمس الضحیٰ بدر الدجال نور الہدی کافر براسات العلا واللہ عاصمہ وجبریل خادمہ والبراق مرکبہ والمعراج سفرہ وسدرۃ المنتہی مقامہ وقاب قوسین مطلوبہ والمطلوب مقصودہ والمقصود موجودہ سید المرسلین خاتم النبیین رحمت للعالمین راحت العاشقین مراد المشتاقین سراج السالکین شمس العارفین محب الفقراء والغرباء والمساکین سید الثقلین نبی الحرمین امام القبلتین وسیلتنا فی الدارین صادق ابا قوسین محبوب رب المشرقین والمغربین ومولانا والثقلین جد الحسن والحسین الذي من كان نبيا آدم بين الماء والطين الفيض سرمد والأصول المسدد المصطفى الأمجد المحمود الأحمد حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد والصلاة والسلام على آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا السلام اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کلام المجید و فرقان الحمید و اصدق الصادقین و قولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم فقل تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین بلندتر صلوات وہ ہے رب ذوالجلال کے حضور اس ذکر کا صدقہ ان مقدس ایام کا صدقہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ نصیب فرما جو مومنین مومنات ہیں جو زیارات کی آرزو رکھتے ہیں ان کی تمنا کو پورا فرما پوری دنیا میں یہ غم کے ایام خیر و عافیت سے گزر جائیں مہربانی فرما بے اولادوں کو اولاد نعیم عطا فرما جو تنگ دست ہیں ان کو رزق حلال کثیر وسیع عطا فرما جو بے روزگار ہیں ان کی تمنا اور آرزو کے مطابق رزق حلال کا ذریعہ اچھا روزگار عطا فرما پروردگار ہماری مجالس کو ماتم داریوں کو خرچ اخراجات کو اپنی مقدس بارگاہ قبول و منظور فرما اللہ نے انسان کو اشرف المخلوقات بنا کر پیکر آدمیت مجسم انسانیت بنا کر اور عقل اور خرد اور شعور اور ادراک دے کر اس دنیا میں بھیجا انسان اس عقل خرد شعور کی وجہ سے ہی باقی مخلوقات سے افضل ہے لیکن قرآن عرض پر بنی نوع انسان کے ساتھ المیہ یہ ہو گیا کہ ہر دور میں جہاں اللہ نے اپنے برگزیدہ اپنی شخصیات انبیاء و مرسلین کو بھیجا وہیں ان کے مقابلے پر بھی آ گئے جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں نمرود اور اس نے آتش نمرود میں پھینکنے کی جسارت کی موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں فرعون اسی طرح شداد ابرہہ اور پاک رسول کے زمانے میں کفار و مشرکین اور ان کا سردار ابو سفیان اسی طرح یا علی سرکار کے زمانے میں امیر معاویہ اور حسین ابن علی کے زمانے میں یزید ابن معاویہ لیکن اللہ نے کہا کہ ٹھیک ہے
تم بہت ترقی کر رہے ہو۔ وہ انسان جو ماضی میں کبھی پہاڑوں کی غاروں میں رہتا تھا اور آج وہ ہوائی جہاز میں بیٹھنے لگا ہے، اللہ نے مخاطب کر کے فرمایا کہ سن 2021 کے ٹیکنالوجسٹوں اور سائنسدانوں، بے شک تم ہوائی جہاز بنا کر ہوا میں سفر کر سکتے ہو، لیکن میرے برگزیدہ سلیمان علیہ السلام کی طرح ہوا کو مسخر نہیں کر سکتے۔ بے شک تم بحری جہاز بنا کر دریاؤں اور سمندروں کے اندر سفر کو اپنا معمول بنا سکتے ہو، لیکن کبھی نہ ڈوبنے والا سفینہ میرے نور کی طرح نہیں بنا سکتے۔ تم سیارے بنا کر افلاک کو چیر کر بلندیوں کی طرف تو جا سکتے ہو، لیکن میرے حبیب کی طرح قاب قوسین او ادنیٰ کی ایک جھلک بھی نہیں دے سکتے۔ تم فائر پروف اشیاء بنا کر اپنے آپ کو جلنے سے تو بچا سکتے ہو، لیکن میرے ابراہیم کی طرح آگ کو گلزار نہیں بنا سکتے۔ اور اسی طرح سرور صاحب ان کی بخشش کے لیے بلندتر صلوات۔ شکریہ انتظامیہ کا۔ تو اپنے سیاروں کے ذریعے تم مریخ اور چاند تک تو پہنچ سکتے ہو، لیکن میرے حبیب کی طرح ایک انگلی کے اشارے سے چاند کو 2 لفت نہیں کر سکتے۔ تم سورج کی کرنوں کو اسیر کر کے انرجی اور توانائی میں تبدیل تو کر سکتے ہو، لیکن میرے علی کی طرح ڈوبتے ہوئے سورج کو واپس نہیں پلٹا سکتے۔ حیدری، تم دنیا میں قیمتی اشیاء کو ملا کر نسخے تو بنا سکتے ہو، ادویات تو تیار کر سکتے ہو، کیمیکلز کو ملا کر یہ چیزیں تم بنا سکتے ہو تاکہ تمہارے بدن سے بیماریاں دور ہو جائیں، لیکن میرے حسین کی طرح مٹی کو خاک شفا نہیں بنا سکتے۔ تو ہر زمانے میں لوگوں نے کوشش کی کہ اللہ نے جن کو اپنی طرف سے سب کچھ عطا کیا ان کا مقابلہ کریں۔ لوگ مقابلے پر آتے رہے، لیکن اللہ نے کہا کہ تم ان کا کبھی مقابلہ نہیں کر سکتے ہو۔ درود بھیجیں محمد و آل محمد۔ حضور کے زمانے میں بھی مشرکین نے، کفار نے، یہودیوں نے، عیسائیوں نے، سب نے جسارت کی۔ میں نے اسی سلسلے میں آیت مبالغہ کی تلاوت کی ہے۔ ارشاد خداوندی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، فَقُلْ تَعَالُوا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ۔ عیسائی اس وقت کے جو تھے حضور کے زمانے میں، ان کا عقیدہ تثلیث تھا۔ عقیدہ تثلیث کیا ہے؟ کہ مریم، عیسیٰ علیہ السلام اور روح القدس مل کر ایک خدا بنتے ہیں، اور وہ خدا جب تقسیم ہوتا ہے تو ان 3 میں آ جاتا ہے۔ اسے کہتے ہیں 1 اور 3 کا عقیدہ، عقیدہ تثلیث۔ تو اس زمانے میں
جب ان کا اصرار تھا کہ اللہ اس طرح، اللہ کی توحید اس طرح ہے، تو یہ سورہ نازل ہوئی تھی قل هو اللہ احد، کہ اللہ احد ہے۔ واحد اور احد میں فرق ہے۔ واحد وہ ہے، اس کے معنی بھی ایک ہیں، احد کے معنی بھی ایک ہے، مگر واحد وہ ہے جس کو دو ٹکڑوں میں آپ تقسیم کر سکیں، دو حصوں میں آپ تقسیم کر سکیں، یا دو آدھے ٹکڑوں کو ملائیں تو ایک بنے۔ لیکن احد ایسا نہیں ہے کہ جو دو ٹکڑوں سے مل کر بنا ہو، یا جو جس کو دو حصوں میں تقسیم کر سکے۔ تو اللہ نے فرمایا اللہ احد ہے۔ یہ عقیدہ باطل ہے تثلیث کا، وہ مانتے نہیں تھے۔ مسجد میں آئے تھے، بڑی بحث ہوئی، اللہ کے نبی نے قرآن کی آیات پڑھی، وہ کہتے تھے ہم قرآن کو مانتے ہی نہیں۔ اس کے بعد یہ طے پایا کہ ایک میدان میں اکٹھے ہوتے ہیں، واقعات آپ کے سنے ہوئے ہیں، پھر جو جھوٹا ہے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ کریں گے کیا؟ اس دن اپنے اپنے بیٹوں کو ساتھ لے کر آئیں گے، اپنی اپنی انفسنا کو لے کر آئیں گے، اپنے اپنی نساء کو ساتھ لے کر آئیں۔ تو میں عرض کروں اس دن کے لیے اللہ کے حبیب نے اپنے 9 گھروں سے کسی اور کو لیا نہیں، اور بطول اور علی کے گھر سے کسی کو چھوڑا نہیں۔ چاہیے تو یہ تھا نا کہ رسول معاذ جو اتنے زیادہ تھے، کسی یہودیوں کے مقابلے میں کسی اور کو لے جاتے، عیسائیوں کے مقابلے میں کسی اور کو لے جاتے، مشرکین کے مقابلے میں کسی اور کو لے جاتے۔ نہیں، عود ہو یا بدر، حنین ہو یا خیبر، ہر جگہ علی موجود ہیں۔ مبائلہ ہو تو یہ 4 ساتھ ہیں، چادر تطہیر کے نیچے رسول ان کو لیں تو صرف یہ 4 ہیں۔ تو کیا کیا؟ دیکھیں نا، امت بھی جو ہے نا وہ رسول کے لیے اولاد کی حیثیت رکھتی ہے۔ تو سب کو یہ انتظار تھا جب یہ آیا مجیدہ اتری کہ آپ اپنے بیٹے لے کر آئے، ہم اپنے بیٹے، آپ اپنی نساء کو لے کر آئے، اپنی نساء کو، تم اپنے انفسا کو لے کر ہم اپنے۔ پھر ہوگا کیا کہ جو جھوٹے ہیں ان پر لعنت کی جائے گی۔ اور یہ کلیہ ہے پوری کائنات میں، پورے روئے زمین میں بلا تفریق مسلک، کہ ہمیشہ جو سچا ہوتا ہے وہ لعنت کرتا ہے، اور جو جھوٹا ہوتا ہے اس پر لعنت کی جاتی ہے۔ آج لعنت کی بڑی مخالفت ہوتی ہے، لیکن اللہ اپنے رسول سے کہہ رہا ہے ان سے کہہ دو فَنَجْعَلْ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، ان پر اللہ کی لعنت کریں۔ یہ آیت بھیجنے والا کون ہے؟ اللہ۔ وہی کہہ رہا ہے کہ اللہ کی ان پر لعنت ہو جو جھوٹے ہیں۔ تو میں کہوں ہمیشہ جو ان کے مقابلے پر آئے ہیں وہ جھوٹے ہی ہوا کرتے ہیں، وہ ہمیشہ جھوٹے ہوتے ہیں جو ان کے مقابلے میں آتے ہیں۔ تیاری ہو رہی تھی، آپ کی سماعتوں کا شکر گزار ہوں، ہر ذہن میری طرف متوجہ ہے، میں آپ کے چہرے دیکھ رہا ہوں، شکر گزار ہوں میں آپ کا، تھینک سو مچ۔ تو یہ میرے دادا محترم کا جملہ ہے کہ اظہر حسن زیدی صاحب کا، ان کو اس جملے کا جو ہے ثواب حاصل ہو۔ وہ کہتے ہیں کہ ساری رات حمام کھلے رہے اور یہ بال سنوارتے رہے اور شیو کرواتے رہے، نہانے دھونے میں مصروف رہے، بنتے سنورتے رہے۔ کیوں؟ ان کے ذہن میں تھا کہ ہماری اولادیں بھی رسول کی اولاد ہیں، ہماری بیٹیاں ان کی بیٹیاں، ہمارے بیٹے ان کے بیٹے ہیں، تو بیٹوں کی جگہ پر ہمارے بیٹے لے جائیں گے، ہے نا، بیٹی کی جگہ پر ہماری بیٹیوں کو لے جائیں گے۔ تو ہوا کیا کہ جب صبح مسجد میں اکٹھے ہوئے اور جانے لگے تو رسول نے کیا کیا کہ جناب حسین کو گود میں لیا، حسن کو اپنی انگلی پکڑائی، اور پیچھے جناب بطول عذرا اور ان کے پیچھے فاتح خیبر مشکل کشا شیر خدا علی مرتضیٰ، یہ ترتیب تھی۔ تو انہوں نے پوچھ لیا جو بیٹھے ہوئے تھے کہ آپ کے ساتھ جو جا رہے ہیں یہ تو آپ کے ہیں ابناءنا، ہے نا، قرآن کے لفظ یہی ہے نا، ابناءنا وابناکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، یہ تو جا رہے ہیں آپ کے ساتھ ابناءنا، ہمارے کے لیے حکم کیا ہے؟ تو پیغمبر نے یہ فرمایا کہ تم یہیں بیٹھے رہو، تم ابناءنا، تم ابناءنا۔ تو رسول ان چاروں کو لے کر چلے۔ جملہ پھر کہتا ہوں استاد محترم کا کہ رسول کو 4 چاند لگ گئے جب مباہلہ کی طرف سے گئے۔
تو بھائی یہ مفاعلہ کے وزن پر ہوتا ہے مبالغہ، جس طرح مباحثہ خرید و فروخت، مباحثہ بحث کرنا، اسی طرح مباحلہ ہوتا ہے جس میں سچے جھوٹوں پر لعنت بھیجتے ہیں۔ تو اس میں دو طرفین کا ہونا ضروری ہے۔ یہ فعل ایک شخص یا ایک پارٹی سارا انجام نہیں دے سکتی، جس طرح مصافحہ آپس میں ہاتھ ملانا، اس کے لیے بھی یہ دو چاہیے، دو فریقین چاہیے۔ ادھر سے عیسائی چلے نجران کے، ادھر سے یہ پنجتن پاک چلے۔ جب آمنا سامنا ہوا نا تو جو عیسائیوں کا سب سے بڑا پادری تھا، اس نے آتے ہوئے دیکھا، اس نے غور کیا کہ یہ تو صرف اپنے گھر کے افراد کو لا رہے ہیں، باہر سے تو کسی نے لیا ہی نہیں۔ تو اس نے اپنی قوم سے کہا کہ دیکھو اگر یہ جھوٹے ہوتے نا تو ان کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی ہوتے، اور یہ اپنے خاندان والوں کو کبھی نہ لے کر آتا۔ یہ سچے ہیں، ان کو اپنی صداقت پر یقین ہے۔ میں تمہیں مشورہ دیتا ہوں کہ ان کے ساتھ مباہلہ نہ کرنا، ان کو جزیہ دو، معافی مانگو۔ دیکھو اس کے ساتھ دو چھوٹے بچے ہیں، پیچھے اس کی بیٹی ہے برقع میں، اور اس کے ساتھ ان کے داماد ہیں، ان کے چچا زاد بھائی ہیں۔ تو عیسائیوں نے مشورہ کیا، بڑے پادری نے کہا اگر تم نے ان کے ساتھ مباہلہ کیا، یہ جملہ طاہر القادری کا ہے، تو تم بندروں اور سوروں میں مسخ ہو جاؤ گے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ شخصیات پہاڑ کو حکم دیں تو پہاڑ اپنی جگہ چھوڑ دے۔ یہ وہ ہستیاں نورانی تشریف لا رہی ہیں۔ پھر مباہلہ نہیں ہوا۔ ہم عیسائیوں کی عظمت کو سلام کرتے ہیں جنہوں نے بطول کی عظمت کا اقرار کر لیا، جنہوں نے بطول عذراء کی عظمت کو پہچانا۔ دوستو نوجوانوں، اگر نہیں پہچانا تو ساری زندگی رسول کی رفاقت میں رہنے والے مسلمانوں نے نہیں پہچانا۔ میں 25 سال یورپ میں رہ کے آیا ہوں، خاص طور پر اٹلی میں۔ پوری دنیا میں جس طرح ہمارا مرکز ہے نا مکہ مدینہ سعودی عرب میں، اور باقی زیارات عراق اور ایران میں، ان کا مرکز اٹلی میں ہے، روم شہر کے اندر۔ تو عیسائی ہیں سارے وہاں پر۔ میری بہت زیادہ دفعہ عیسائیوں سے گفتگو بھی ہوئی ہے اٹالین زبان میں، تو وہاں بھی میں کہتا ہوں کہ یہ لوگ اچھے ہیں ہم سے، یقین جانیے ہمیں وہ جلوسوں کے لیے اجازت دیتے ہیں، سارا دن ان کی پولیس ہماری نگرانی کرتی ہے، سیکورٹی دیتے ہیں ہمیں، ہر پروگرام کے لیے ہمیں وہ اجازت دیتے ہیں۔ تو دوستو نوجوانوں، مباہلہ نہیں ہوا، جزیہ دیا انہوں نے، ساتھ تھی رسول کی بیٹی، انہوں نے حیا کیا۔ آج دنیا بے باک ہو گئی ہے اور ذہنوں میں کو اب اس لیول پر لے جاتے ہیں جہاں نمرود، شداد، ابرا اور فرعون تھے۔ عرض کروں میں، قرآن مجید میں یہ ارشاد ہے، وقت کے دامن میں اتنی گنجائش نہیں جو میں تفصیلات میں جاؤں، کہ دیکھو تمہارے اوپر، سورہ نساء کی آیات ہیں، 4 پارہ آخر میں یہ آیات موجود ہیں، وَحَرَّمْنَا عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ وَبَنَاتُكُمْ، کہ ہم نے تمہارے اوپر تمہاری مائیں حرام کر دی ہیں، تمہاری بیٹیاں حرام کر دی ہیں، تمہاری بہنیں حرام کر دی ہیں، اور تمہاری بھتیجیاں بنت اخے و بنت اختک، کہ تمہاری بہنوں کی بیٹیاں، تمہارے بھائیوں کی بیٹیاں، تمہاری بھتیجی اور بھانجیاں تمہارے اوپر حرام ہیں، اور وہ عورت جس کا تم نے بچپنے میں دودھ پیا ہے، اور وہ لڑکی جو تمہاری رضائی بہن بنی ہے کسی عورت کا دودھ پینے کی وجہ سے، وَانْتَجْمَعُوا، اور تم جمع کرو ایک ہی دفعہ اپنے گھر میں 2 سگی بہنوں کو، اور تمہاری بیوی کی ماں، یہ تمہارے اوپر حرام ہے۔ مسلمان ان سے شادی نہیں کر سکتا، ان سے شادی نہیں کر سکتا۔ لیکن جو کہتے ہیں کہ شادیاں ہو سکتی ہیں، میں کسی کی دل آزاری کے لیے نہیں، میں قرآن سے آپ کو ثبوت دے رہا ہوں۔ ماں حرام، اس سے اوپر جتنا سلسلہ لے جو ماں کی ماں، اس کی ماں، اس کی ماں، جتنا سلسلہ اوپر جائے گا وہ سب حرام ہے، نکاح نہیں ہو سکتا۔ بیٹی، بیٹی کی بیٹی، جتنا سلسلہ نیچے جائے گا حرام ہے نکاح۔ بہن، اس سے نکاح حرام ہے۔ پھر اس سے آگے پھوپھی کا، پھوپھی سے نکاح حرام ہے، خالہ سے نکاح حرام ہے۔ اللہ یہ بھی تو کوئی کہہ سکتا، دیکھیں نا قرآن مجید کی آیت ہے، النبی اولا بانفسکم،
تمہارے نفسوں سے بھی زیادہ جو ہے رسول کا حق ہے تمہارے اوپر. اور آگے جملہ ہے وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، اور اس کی جو بیویاں ہیں نا وہ تمہاری مائیں ہیں. یہ کیوں کہا؟ آپ کو پتہ ہے کہ جب کوئی مرد فوت ہو جائے تو اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، اور ہم پر حکم ہے کہ اس کا نکاح کہیں کیا جائے. اگر کوئی نہ کرے اس کو خود اختیار ہے کہ وہ اپنا نکاح خود کر لے. نکاح ثانی کی عورت کو اسلام میں اجازت ہے. تو اس وقت کے جو منافقین تھے ان کے خیال میں یہی ذہنوں میں خیال آیا تھا کہ اگر جب رسول کا وصال ہوگا، دنیا سے چلے جائیں گے، تو ان کی بیویاں جو ہیں وہ بیوہ ہو جائیں گی. تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں یہ برا خیال آیا کہ رسول کے بعد ہم ان کے ساتھ نکاح کر لیں گے. یہ آیت اتری کہ ان سے کہہ دو وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُكُمْ، خبردار نبی کی بیویوں کے بارے میں ایسا مت سوچنا، یہ تمہارے لیے مائیں ہیں، یہ تمہارے لیے مائیں ہیں. اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تمہاری خالائیں ہیں؟ اللہ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ یہ تمہاری پھوپھیاں ہیں؟ کہہ سکتا تھا نا اللہ. کیوں؟ نکاح تو پھوپھی سے اور خالہ سے بھی حرام ہے. اللہ ان کی نیتوں کو جانتا تھا کہ اگر اللہ کہتا کہ اگر میں کہتا کہ یہ تمہاری پھوپھیاں ہیں تو قرآن کی آیت شاہد ہے، پھوپھی کی بیٹی سے، خالہ کی بیٹی سے نکاح جائز ہے. توجہ ہے نا آپ کی؟ اسی لیے اللہ نے نہ خالہ کا نہ پھوپھی کہا کہ رسول کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ماں کی بیٹی یعنی بہن سے نکاح حرام ہے. توجہ آپ کی؟ پھر بہن کی بیٹی بھانجی سے نکاح حرام ہے. یہ سلسلہ جتنا نیچے جائے گا ان سب سے نکاح حرام ہے. اب جو سیدہ کسی کا نکاح جائز قرار دیتے ہیں غیر سید کے ساتھ، وہ اس بات کا جواب دیں قرآن تو شاہد ہے کہ نہ ماں سے نکاح ہو سکتا ہے، نہ ماں کی بیٹی سے، نہ اس کی بیٹی سے. یہ سلسلہ قیامت تک جو نیچے جائے گا کسی سے نکاح نہیں ہو سکتا. حیدری، یہ کیسے تم نے جرأت کر لی کہ سیدہ کی اولاد سے غیر سید کا نکاح ہو سکتا ہے؟ دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے. ذاکر اہل بیت تشریف لا چکے ہیں جس کی عظمت رسول نے کبھی اٹھ کر کھڑے ہو کر استقبال کر کے کی، کبھی اس کے ہاتھوں کے بوسے دیے. جامع ترمذی پڑھ لیجیے، مشکات پڑھ لیجیے، اور ہاتھ پکڑ کر وہ جگہ دی جہاں رسول خود بیٹھتے تھے. جب اس کا انتقال ہوا نا تو انتقال سے پہلے وصیتیں کی. ایک وصیت مولا علی کو کی کہ یا علی میرے بعد شادی کرنا. پہلے تو یا علی سرکار نے فرمایا بطول عذرا رسول کی بیٹی آپ کے بعد اور شادی، یہ کیسے سوال پیدا ہو سکتا ہے؟ نہیں مولا شادی کرنا. پھر مولا نے پوچھا کس سے شادی کروں؟ کہا کہ ایک عورت ہمارے گھر میں آتی ہے، کلابیہ خاندان سے اس کا تعلق ہے، نام ہے اس کا فاطمہ، بعد میں وہ ام البنین کہلائے گی، اس سے شادی کرنا. تو مولا علی نے پوچھا کہ اس سے شادی کیوں کروں؟ کہا کہ جب وہ میرے سین میں آتی ہے نا، جہاں سے میرے بیٹے بیٹیاں گزرتے ہیں نا، تو وہاں سے خاک اٹھا کر چومتی ہے، اس کو اپنی آنکھوں سے لگاتی ہے. میں یہ سمجھتی ہوں کہ جو اس سے اولاد ہوگی وہ میری اولاد سے بڑی وفا کرے گی، وہ میری اولاد سے وفا کرے گی. جناب بطول کا انتقال ہو گیا، دنیا سے رخصت ہو گئیں. عزادارہ نے حسین یہ رشتہ طے کرا علی کے بھائی عقیل نے، شادی ہو گئی. جب یہ معمل پہنچا نا در بطول پر تو معمل سے اتر کر دروازے کی چوکھٹ میں بیٹھ گئی، چوکھٹ کے بوسے دیے، آنکھوں سے لگایا. اتنے میں جناب امام حسن اور حسین آئے، چھوٹے بچے تھے نا. اماں آپ اندر تشریف لائے نا، تو ہاتھ جوڑ کر کہا کہ شہزادوں میں آپ کی نوکرانی اور خادمہ بن کر آئی ہوں، میں آپ کے باورچی خانہ میں کام کرنے کے لیے آئی ہوں، آپ مولا کے بیٹے ہیں، مجھے کبھی اماں نہ کہنا ہو، نوکرانیاں کبھی مائیں نہیں ہوتی. اتنے میں جناب زینب و ام کلثوم تشریف لائیں، سلام کیا، اماں اندر چلو نا. تو ان کے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر کہا کہ میں آپ کی نوکرانی بن کر آئی ہوں، کبھی مجھے زندگی میں اماں نہ کہنا، میں بطول کی نوکرانی بن کر آئی ہوں. عزاداران حسین تاریخ بتلاتی ہے کہ 12 مہینے کے بعد اللہ نے وہ بیٹا عطا کیا
جس کی پارت کی وصیتیں بطول عذرا نے بیٹی زینب کو کی تھی کہ وہ آئے تو میرے سلام پیش کرنا، آئے تو اپنے پردو کی پارت میری طرف سے دینا۔ عباس تشریف لائے اس دنیا میں تو جناب علی علیہ السلام تشریف لائے، بیٹے کو اٹھایا۔ عباس نے ابھی تک آنکھیں نہیں کھولی تھی، سب نے باری باری اٹھایا، جناب زینب نے اٹھایا، سب نے، تو کیا تھا کہ آنکھیں نہیں کھولتے تھے۔ عرض کی گئی مولا اللہ نے آپ کو بیٹا تو عطا کیا ہے لیکن آنکھیں نہیں کھولتا۔ کہا ابھی کھولے گا، جاؤ میرا بیٹا حسین کہاں ہے؟ جب حسین کو لے کر آئے نا، آؤ آپ کو اللہ نے بھائی عطا کیا اٹھاؤ، تو ابھی مولا حسین نے اٹھایا نہیں تھا، یا جھولے سے پنگوڑے سے ننے ننے بازو بلند ہوئے۔ لوگ تو کہیں گے کہ شاید عباس ہمک کر حسین کی گود میں آنا چاہتے تھے، یہ مطلب نہیں تھا۔ مطلب یہ تھا کہ آنکھیں تو کھلتی رہیں گی بعد میں، مولا پہلے میرے بازوؤں کا نذرانہ قبول کرو، مولا میرے بازوؤں کا پہلے نذرانہ قبول کرو۔ جب حسین کی گود میں آئے تو آنکھیں کھولی، دنیا کی سب سے جو پہلی چیز دیکھی وہ حسین کا چہرہ تھا۔ تو جس طرح جب تک علی رسول کعبے میں نہیں آئے تھے علی نے آنکھیں نہیں کھولی تھی، کیوں؟ اس لیے کہ وہ رسول کے مددگار بن کر آئے تھے، وہ رسول کی زندگی کے لیے آئے تھے۔ اللہ نے عباس حسین کے لیے دیے تھے، جب تک حسین نہیں آئے آنکھیں نہیں کھولی۔ عزادارہ نے بچپن کا وقت تھا، عباس گھر میں چلنے پھرنے کے ابھی قابل ہوئے تھے، چلتے تھے نا، تو ایک دن ام البنین نے بلایا، عباس ادھر آؤ میری بات سنو، توجہ ہے نا آپ کی؟ عباس قریب آئے، دیکھ بیٹا میں نوکرانی بن کر آئی ہوں، تو ایک خادمہ کا بیٹا ہے، میں تمہیں سمجھاتی ہوں حسن اور حسین تیرے مولا ہیں، زندگی میں ان کو کبھی بھائی کہہ کر نہ پکارنا، اور دیکھ بطول کی بیٹیاں تیری بہنیں نہیں تیری آقا زادیاں ہیں، کبھی بھی ان کے چہرے پر نظر نہ کرنا اور کبھی بھی ان کو بہنیں کہہ کر نہیں پکارنا۔ اس کا یہ اثر ہوا، اور ایک وصیت یہ بھی کی کہ اب تو بڑا ہو رہا ہے، آج کے بعد بطول کی بیٹیوں کے گھر میں نہیں جانا۔ ماں کی وصیت کا یہ اثر ہوا، 3 دن عباس شہزادیوں کے گھر میں نہیں گئے۔ 2 دن کے بعد تیسرے دن شہزادی نے عالیہ بی بی نے قاصد بھیجا کہ عباس کو بلا کر لاؤ۔ آئے نا عباس سامنے تو نظریں جھکی ہوئی ہیں، 3 مرتبہ شہزادی نے بلایا عباس عباس، آنکھیں جھکی ہوئی ہیں، ادھر میری طرف دیکھو۔ کہا اماں نے منع کیا ہے، اماں نے منع کیا ہے، ادھر میری طرف دیکھو۔ 3 دن کیوں نہیں آئے؟ کہا اماں نے منع کیا آپ کے گھر میں آنے سے۔ اب جو بطول کی بیٹی نے ناز برداری دکھانا چاہی تو کہا بھیا عباس آج کے بعد میرے گھر میں نہ آنا، یہ کہنا تھا یا روتے ہوئے عباس بچپنا تھا نا، منہ موڑ کر چلے۔ جب تھوڑی دور گئے تو جناب زینب دوڑ کر آ گئی، رو کر کہا میں تو کربلا آپ کے سہارے جانا چاہتی ہوں، تم آج ہی ناراض ہو گئے۔ اور اس وصیت کا یہ اثر ہوا جو ماں نے وصیت کی تھی۔ تاریخ نے لکھا شام میں سب کے سر نیزوں پر بلند تھے، لیکن عباس کا سر گھوڑے کی گردن میں بندھا ہوا تھا۔ تو کسی نے سوال کیا اے شہید رائے خدا، سب کے سر نیزوں پر بلند ہیں، آپ کا سر گھوڑے کی گردن میں کیوں بندھا ہوا ہے؟ تو کہا کہ جب بھی میرا سر بلند ہوتا ہے زینب و ام کلثوم کے ننگے سر بالوں پر میری نظر پڑتی ہے، اسی لیے میں اپنے سر کو گرا لیتا ہوں۔ عزاداران حسین ابھی ریفرنس دے رہے تھے حوالہ ایک بہت بڑے عالم دین کا، کہ انہوں نے یہ فرمایا، ان کی کتاب میں یہ لکھا ہوا ہے حسین بخش جاڑا، کہ ایک دفعہ مسجد کوفہ میں علی علیہ السلام منبر پر وائس فرما رہے تھے، یا اتنے میں انہوں نے آواز دی کمبر میرے حسین کو پیاس لگی ہے، جاؤ جلدی سے ایک جام پانی کا لے کر آؤ۔ یہ آواز ساتھ بیٹھے ہوئے عباس نے سنی، دوڑتے ہوئے گھر آئے، ماں سے کہا اماں کہیں سے جلدی جلدی ایک جام پانی دو، میرا مولا پیاسا ہے۔ جام لیا، دوڑتے ہوئے کمبر سے پہلے جام پیش کر دیا۔ یہ جو صورتحال تھی نا، حسین کے آگے جام پیش کر رہے تھے، منبر سے علی علیہ السلام کی بازوؤں پر نظر پڑی، علی جیسا شہنشاہ شجاع اور بہادر، آنکھوں میں آنسو آ گئے، ہاتھ بلند ہوئے دعا کے،
عباس عباس تیرے بازو پر سلامت رہیں تاکہ علی و رسول کی اولاد پیاسی نہ رہے۔ عزاداران حسین مختصر کروں، شب عاشور گزری، عباس روز عاشور اس انتظار میں ہے کہ کب مجھے اجازت ملے تو میں میدان میں جاؤں۔ ایک وقت وہ بھی آیا کہ جب اجازت نہیں ملتی تھی تو عباس نے علی اکبر کو علیحدہ بلایا، بلا کے ایک وصیت کی کہ علی اکبر دیکھو، جب میں شہید ہو جاؤں اور میں نے یہ سنا ہے کہ مولا حسین کی آج شہادت ہوگی اور ہم شہید ہو جائیں اور اگر آپ زندہ رہ جائیں، ہم دونوں کو اجازت نہیں مل رہی، تو ایسا کرنا کہ جب لاشیں پامال ہوں نا تو میرا لاشا ان کو پیش کر دینا اور ان سے کہنا کہ مولا حسین کے لاشے کو پامال نہ کریں، میرے لاشے کو پامال جتنا چاہے کر لیں، صدقے عباس کی وفا کے۔ عزاداران حسین صبح سے اجازت مانگتے ہیں لیکن اجازت نہیں ملتی۔ ایک وقت ایسا آیا کہ خیموں سے الاتش الاتش کی آوازیں بلند ہوئی، بچے آئے سارے جناب سکینہ کے پاس، تجھے تو اپنے چچا پر بہت مان ہے، بڑا فخر ہے، ایسا کرو اپنے چچا سے کہو کہ فرات سے پانی تو لے کر آئے، ہمیں پیاس بہت لگی ہے، 3 دن کے پیاسے ہیں۔ اچھا کیا کیا جناب سکینہ نے؟ خیمے سے ایک خشک مشک اٹھائی، لے کر جناب عباس کے پاس آئی، پیش کر کے کہا چچا بچے بہت پیاسے ہیں، کہیں سے پانی کی سبیل ہو سکتی ہے؟ عزاداران حسین عباس نے دیکھا موقع اچھا ہے، کہا کہ اپنے بابا سے اجازت تم لے کر دلواؤ، جاؤں گا میں۔ آگے آگے چھوٹی سکینہ 4 سال کی، پیچھے پیچھے کندھے پر خشک مشک، دونوں چلے۔ دور بیٹھے تھے نا حسین علیہ السلام کرسی پر، یہ منظر دیکھ کر اٹھ کھڑے ہوئے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک جملہ جناب عباس سے کہا کہ ہاں عباس تم جا رہے ہو نا پانی لینے کے لیے، تو پیچھے تمہارے بعد علمدار کون رہے گا؟ عزاداران حسین ایک جملہ اپنی بیٹی سے کہا کہ آج عباس کو اجازت دلواتی ہو موت کی، میں سمجھ گیا ہوں کہ آپ سفارش لے کر آئی ہیں عباس کی موت کی۔ ہاں بیٹی سکینہ دیکھو آج اجازت دلواتی ہو چچا کو، کل جب شمر کے تمانچے لگے گے نا تو چچا کو بہت یاد کرو گی، بہت یاد کرو گی چچا کو۔ اجازت ملی صرف پانی لانے کی، جنگ کی اجازت نہیں ملی۔ عزاداران حسین 20,000 کا لشکر فرات کے کنارے پانی نہ دینے کے لیے رکاوٹ کے لیے کھڑا تھا۔ جب خیبر شکن کا بیٹا مظہر العجائب کا بیٹا مظہر العجائب قوم اشقیاء کی طرف بڑھا نا تو چونکہ دوڑنے اور بھاگنے والوں کی اولادیں تھے، دوڑ کے فرات کا کنارہ خالی ہوا۔ کیا ہوا کہ عباس نے وہ مشک پانی سے بھری، سن رہے ہیں نا آپ، مشک بھرتے بھرتے ہاتھ بھیگ گئے عباس کے پانی میں، فوراً اپنی زرہ سے پانی خشک کیا اپنے ہاتھوں سے اور دعا کے ہاتھ اٹھ گئے۔ کائنات کی عجیب دعا مانگی عباس نے، سنیں گے آپ بھی؟ عباس نے دعا یہ مانگی کہ یا اللہ سکینہ ابھی تک پیاسی ہے، میرے مولا ابھی تک پیاسے ہیں، زینب و کلثوم ابھی تک پیاسی ہیں، اس حالت میں میرے ہاتھ بھیگ گئے ہیں، مولا یا اللہ جب میں خیام میں پہنچوں میرا اور حسین کا آمنا سامنا ہو تو یہ میرے بھیگے ہوئے ہاتھ میرے ساتھ نہ ہوں، میرے ساتھ نہ ہوں۔ جب پانی کی مشک بھری واپس جانے لگے نا تو وہی ہوا جو قاسم کی جنگ میں ہوا تھا، پوری قوم اشقیاء نے حملہ کیا، بڑی جنگ ہوئی۔ عباس کو حالانکہ لڑنے کی اجازت نہیں تھی، ہر ممکن کوشش کی کہ یہ مشک پانی کی بچ جائے۔ ایک ملعون نے حملہ کیا اور داہنا بازو قلم کر دیا، اس کے بعد ایک اور حکیم بن طفیل ملعون، اس نے بایاں بازو قلم کر دیا۔ جب دونوں بازو قلم ہو گئے نا تو پانی کے بچانے کے لیے مشک کو اپنے منہ میں لے لیا، منہ میں لیا۔ کسی ملعون نے مشک میں تیر مارا، سارا پانی بہہ گیا۔ جب سارا پانی بہہ گیا آس ٹوٹ گئی عباس کی۔ اتنے میں ایک شام دمشق سے ایک دارم بنی دارم قبیلے سے ایک ملعون نے سر میں گرز مارا، یہ مارنا تھا یا عباس ایک دفعہ ایک زین سے ایک طرف گرنے لگے، آواز دی مولا حسین میں گر گیا ہوں۔
अज़ादारान हुसैन हुसैन पहुंचे अब्बास की लाश पर, आकर सर लिया गोद में, अब्बास के चेहरे से आंखों से रेत और खून साफ किया और कहा कोई हसरत? अब्बास कोई हसरत? मौला कोई हसरत नहीं, बस ये चाहता हूँ कि जब दुनिया में आया था तो सबसे पहले आपकी चेहरे की ज़ियारत की थी, अब जब दुनिया से जा रहा हूँ तो जो चीज़ देखना चाहता हूँ वो आपके चेहरे की ज़ियारत है। मज़ीद मेरी आंखें साफ करें, मैं आपकी ज़ियारत कर लूँ। ज़ियारत की या हिचकी आई, अब्बास इस दुनिया से रुखसत हुए, लेकिन रुखसत होने से पहले अब्बास ये कह रहे थे मौला मेरा सर अपनी गोद से नीचे रखो, मेरा सर अपनी गोद से नीचे रखो। हुसैन ने पूछा क्यों? कहा इसलिए कि जब आपके नाना इस दुनिया से गए थे तो उनका सर आपके बाबा अली की गोद में था, जब आपके बाबा अली इस दुनिया से गए 21 रमज़ान को तो उनका सर आपके भाई हसन की गोद में था, जब आपके भाई हसन इस दुनिया से गए उनका सर आपकी गोद में था। मौला हुसैन मैं ये सोच रहा हूँ कि जब आप इस दुनिया से जाएंगे तो आपका सर किसकी गोद में होगा? आपका सर संभालने वाला कोई नहीं। या इतने से एक स्याह बुर्का पोश की आवाज आई, अब्बास ये मत कहो, बतूल अपने बेटे का सर उठाने के लिए मैदान में पहुंच गई है।